السلام علیکم الحمد لله وكفى سلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش ایک مرتبہ بآواز بلند حضرات، آج قربانی کا تیسرا دن ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قال انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب چلنے کے لائق ہو گئے، ایک روایت کے مطابق 7 سال کے ہو گئے، 9 سال کے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے اپنا خواب اپنے بیٹے سے کہا۔ اس خواب کا تذکرہ قرآن مجید فرقان الحمید میں اس الفاظوں میں ہے یا ابت افعل قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا
انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے. آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو آپ اپنے بیٹے کو صابر پائیں. آپ وہ کر گزریے. بتائیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ روئے نہیں، بھاگے نہیں. آپ نے کہا ابا جان، اللہ کی رضا کی خاطر یہ ایک جان کیا 1000 جان کی قربان. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، اور یہی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مقام منی میں اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر آپ لے کر میدان منی میں گئے. آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ سے فرمایا انہیں تیار کر دو، ہم انہیں ایک دعوت پر لے جا رہے ہیں. جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو تیار کر کے جب لے جانے لگے تو شیطان دل ملا اٹھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے اے ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ ایک بیٹا ہے وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہے اور اسے بھی تم ایک خواب کی بنیاد پر ذبح کرتے رہے ہو. خواب تو خواب ہوتا ہے، شیطان بہکا رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس شیطان مردود کو اٹھا کر کنکریاں مار پتھر مار دیا. وہ شیطان بھاگ گیا. شیطان کی جب یہاں دال نہ گئی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس پہنچا. کہا اسماعیل تمہیں جانتے ہو تم کہ تمہیں تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں جان رہا ہوں. آپ نے کہا میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. کہا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا جو اللہ کا حکم ہے. ارے خلیل ذبیح اسماعیل کی ایک جان کیا، اگر 1000 جان ہو تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان. وہ مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا. وہاں بھی مار کر ہکال دیا گیا. اس طرح 3 مرتبہ بہکایا. تینوں مرتبہ آپ نے کنکر مار کر شیطان کو بھگا دیا. پھر وہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس بھی پہنچا، انہیں بھی بہکایا، لیکن وہاں بھی دال نہ گئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میدان منی میں اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیشانی کے بل لٹا دیا. جب پیشانی کے بل لٹایا اور چھری آپ کے گلے پہ چلانے ہی والے تھے، کہا ابا جان میرے پاؤں کو باندھ دیجیے اور میرا یہ کرتا جو ہے خون میں بھرا ہوا میری والدہ کو دے دینا کہ کم سے کم انہیں کچھ قرار اور سکون آ جائے. بتاؤ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے پاؤں کو باندھ دیا اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جب چھری کو چلایا تو چھری چل نہیں رہی.
اتنی تیز چھری حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گلا اتنا نرم و نازک لیکن چھری چلنے سے انکار کر دیا. آپ نے چھری سے کہا کہ چھری چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری کہتی ہے بازوبان حال خلیل تو کہتا ہے چل لیکن رب جلیل مجھے منع کر رہا. رب فرماتا ہے خبردار اے چھری میرے اسماعیل کے گلے پہ چلنا ہے. آپ نے دوبارہ کوشش کی. تیسری مرتبہ جب آپ نے کوشش کی ایسے وقت میں حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرہ پر بیٹھے. رب فرماتا ہے اے جبرائیل کیا بیٹھا ہے؟ جا جنت سے وہ دمبا جو 12,000 سال سے جنت میں آج ہی کے دن کے لیے تیار کیا گیا اس دمبے کو لے جا. اسماعیل کو ہٹا دمبے کو لٹا اور اسماعیل کے بدلے دمبے کی قربانی عطا کر. اللہ جب حضرت اور یہ خاص بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب چھری کو چلایا گلا کٹ گیا. آپ کی آنکھوں پر پٹی تھی. کیا تھی؟ کون باپ اپنے بیٹے کو کٹتا ہوا دیکھے گا تڑپتا ہوا دیکھے گا؟ اس لیے آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی. پٹی باندھنے کے بعد جب چھری چلی تو آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھے. جب گلا کٹا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. قربان کر دیا. کیا قربانی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اسی لیے تو اللہ نے انہیں خلیل کہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب چھری چلائی چھری چل گئی اللہ کو سمجھ. لیکن چھری حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر نہیں دمبے کی گردن پر چلی. دمبے کی گلے پر چلی تھی. اللہ اس سمجھ حضرت محترم. اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ دمبا کٹا ہوا ہے اور ابراہیم حضرت اسماعیل مسکراتے ہوئے کھڑے. حضرات یہ وہی قربانی ہے جس کو قرآن مجید فرقان الحمید نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے. علم تو ارشاد فرمایا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. کیا قرآن کہتا ہے تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا. قرآن کے الفاظ ہیں. رب فرما رہا ہے اس وقت کا حال نہ پوچھ. حقیقت میں کیا حال ہوگا؟ بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے اور باپ قربان کرنے جا رہا ہے. رب فرماتا ہے اس وقت کا حال نہ پوچھ. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ہم نے اسے ندا فرمائی. ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو نے جو خواب دیکھا تھا اس کو تو نے سچ کر دکھایا. انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. رب فرما رہا ہے نہ پوچھ ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم
تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اور ایک بڑا ذبیحہ ہم نے صدقے میں دیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، اے ابراہیم تم پر سلامتی۔ حضرات اندازہ لگائیں کتنی بڑی قربانی ہے، اور آج ہم پیسہ ہونے کے باوجود قربانی کرنے سے کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، قرضدار ہیں، ہم قرضدار ہیں۔ لیکن حضرات آج جس کے پاس 45,000 روپیہ ہے اور اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، تو وہ بھی قربانی اس پر واجب ہے۔ اور جو قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ انہیں عیدگاہ میں آنے دو اور نہ ہمارے قبرستان میں انہیں دفن کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں۔ اللہ کے نزدیک اللہ عز و جل نے یہ 3 دنوں میں سب سے زیادہ بہتر طریقہ، پسندیدہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کی راہ میں خون کو بہائے۔ اب آج کا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن سورج کے غروب ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم ہو جائے۔ جو لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، اللہ تعالی ان کو جانور کے ہر بال کے عوض میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے، ایک ایک نیکی۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اور رب فرماتا ہے تمہارے پاس نہ تو گوشت آتا ہے تمہارے پاس سے میرے پاس، اور نہ ہی خون آتا ہے، نہ چمڑا، نہ ہڈی، کچھ نہیں آتا، صرف کوئی چیز آتی ہے رب کی بارگاہ میں، تو وہ بندے کی نیت آتی ہے کہ بندہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی سٹائی دکھانے کے لیے، اپنا پیسہ، اپنی شان دکھانے کے لیے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو ایسی قربانی کو رب منہ پہ مار دے گا، اور جو رب کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں جو قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا